پوشیدگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے۔ ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے، ہر قسم کی ضروریات سے وہ مبرہ ہے۔ کوئی بھی کمی کوتاہی اس کی ذات میں نہیں ہے، اس کی مخلوق میں نہیں ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور صورت مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو، اپنے رسول، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والی مسجد سے، مسجد حرام، حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے بابرکت بنا دیا۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے ہم اسے اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اس بندے کو جس کو ہم نے یہ سیر کروائی ہے، اس کو ہم یہ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اللہ رب العزت کے بارے میں ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ آیت کریمہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، اسراء کروایا ہے، سیر کروائی ہے، مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی، قبلہ اول بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے قریب کے آسمان جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے جسے ہم پہلا آسمان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، حتیٰ سدرۃ المنتہا تک اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی ہے، اور اس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا گزشتہ سے وابستہ جو موضوع چل رہا ہے، ہم تمام انسانوں میں، اس کائنات میں تمام انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت اور بلندی، آپ کا مقام، اس کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں، تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور یہی کہنا درست بنتی ہے کہ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے آخر میں نے یہ کلمات کہے تھے کہ تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں، پیغمبروں میں اللہ رب العزت نے جس اپنے نبی کو، جس اپنے پیغمبر اور رسول کو عزت اور رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کی دلیل کی بات ہوئی تھی، تو آج اس موقع پر ہم اس کی دلیل بھی سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ ہر دور میں جس چیز کی ضرورت تھی، جس طرح کی مخالفت تھی، جس طرح کا دشمن تھا، مقابلہ تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کو تیار کیا اور ان کو ان معجزات سے نوازا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا کہ آپ نے رات کے ایک مختصر وقت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ اول تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور پھر سدرۃ المنتہا تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سیر کروائی ہے۔ اور یہ اعزاز بھی کسی انسان میں، کسی نبی، پیغمبر، رسول میں بذات خود نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعزاز اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جسے پسند کرتے ہیں اسے بہت ساری شان و عظمت اور اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام اور عزت اور شان یہ عطا کی گئی ہے جو ہم عام سنتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب اور ایک شان یہ ہے امام الانبیاء، کہ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں جو بھی وقت کا نبی اور رسول اور پیغمبر ہوتا تھا وہ اپنی قوم کے لیے امام ہوا کرتا ہے، ان کا پیشوا ہوا کرتا ہے، ان کا رہنما ہوا کرتا ہے، اور امام، پیشوا، رہنما اسے کہتے ہیں جو آگے آتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور یہ اعزاز بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو اپنی اقتدا میں امامت کروائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کاش مجھے فلاں مسجد کی امامت مل جائے، بڑی بڑی دلوں میں خواہشات ہیں، اللہ رب العزت پوری فرما دیتا ہے۔ آج ہر امام اس بات کی حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھے یہ موقع ملے کہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ کی امامت کرواؤں، میں فلاں ملک کی مشہور ترین مسجد کا امام بن جاؤں، یا مجھے ایک موقع وہاں مل جائے کہ میں لوگوں کو وہاں امام بن کر امامت کرواؤں، نماز پڑھاؤں، کتنی لذت کی اور اعزاز کی بات ہوگی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن نسائی کی، 450 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف بخشا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا دخلت بیت المقدسی، میں بیت المقدس میں داخل ہوا اس رات، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کر دیا تھا، میرے لیے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس میں
قبلہ اول میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا فقدمنی جبریل حتی اممتہم، پھر مجھے جناب جبریل علیہ السلام جو مجھے مسجد حرام سے لے کر آئے تھے اور مجھے مسجد اقصی بیت المقدس میں لے کر آئے تھے، فقدمنی، پھر انہوں نے مجھے آگے کر دیا، آگے کر دیا، حتی اممتہم، حتیٰ کہ میں نے مسجد اقصی بیت المقدس میں تمام انبیاء کو امامت کروائی، میں ان کا امام بنا، اور مجھے امامت کے لیے آگے جناب جبریل علیہ السلام نے کھڑا کیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام میرے پیچھے بیت المقدس میں قبلہ اول میں جمع ہوئے، اور میں نے ان کو امامت کروائی۔ اور یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حالانکہ اس روایت میں کچھ تھوڑا بسا کلام ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کے اندر اس کی تائید ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور مکتبہ شاملہ جو احادیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے، آن لائن بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، موبائل میں اور کمپیوٹر میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالہ پر صحیح مسلم کا 430 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت میں دیکھا، بہت بڑی جماعت میں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے قبیلہ شنوء اس کے 2 آدمی ہوں، ایسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام 2 آدمیوں سے ایک آدمی اس کی مانند، اس کے مشابہ جناب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں مجھے جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، وہ بھی وہاں تھے اور قیام کی حالت میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کی مشابہت تھی، جن کا ماندرا ملتا تھا، وہ صحابہ میں سے جناب سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مکتبہ شاملہ کے حوالہ سے 430 نمبر ہے اس کا۔ کہا میں نے وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا،
اللہ اکبر، اور وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قیام کی حالت میں تھے۔ اور پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہا میرے صحابہ یاد رکھو، جناب ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو مشابہ ہے وہ تمہارا صاحب ہے۔ مطلب یہ تھا تمہارا صاحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میری جو اللہ تعالیٰ نے میرا چہرہ، میری شکل و شباہت جو بنائی ہے وہ سب سے زیادہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں امامت کروائی، ان کا امام بنا، اور میری ابتدا میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے پیغمبر اور رسول، ہمارے نبی وہ ہیں اللہ کے فضل سے جو انبیاء کے بھی امام ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں لوگوں نے لوگوں کی بات کو تسلیم کیا، اپنا امام بنایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، ان کی بات کو چھوڑ دیا، ان کی بات کو رد کر دیا، اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امامت مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول میں انبیاء علیہ السلام کو یہ امامت کروائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان، عظمت اور شوکت سے نوازا ہے۔ وہ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے، لیکن یہاں میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں، جانتے ہو یہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ یہ قبلہ اول کون سی ہے؟ یہ مسجد بیت المقدس جس کا نام ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ وہی ہے جہاں میرے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماتحت جنوں سے اس کو تعمیر کروایا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، وہ بیت المقدس قبلہ اول کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینے آ گئے۔ مدینے میں آ کر صحیح بخاری کی حدیث ہے 16 یا 17 مہینے تک نماز جو پڑھتے رہے، وہ بھی امامت کرواتے رہے۔ تمام صحابہ، مسلمان صحابیات، تمام کی تمام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب بیت المقدس قبلہ اول کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ قبلہ اول یہودیوں کے پنجے کے نیچے ہے، یہودیوں کے نرغے میں ہے، یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل وہاں ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، غزہ پر حملہ کیے ہوئے ہیں، اور غزہ کے مسلمانوں کا پانی اور خوراک بند کر کے ان کی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے، معاشی قتل کرنے کے لیے جو اس نے کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، وہاں ہی فلسطین کی سرزمین پر قبلہ اول ہے، بیت المقدس
وسلم نے انبیاء علیہم کی امامت کروائی ہے، آج وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اس کو آزاد کروانے کے لیے مسلمان میدان میں نہیں نکل رہے، مسلمانوں کے حکمران میدانوں میں نہیں نکل رہے، اپنی اپنی مجبوریاں اور اپنی اپنی ملکی تحفظات کو لیے بیٹھے ہیں۔ اگر دنیا میں قبلہ اول ہی نہ بچا تو مسلمانوں کی ساکھ کیا رہے؟ بیت المقدس کی قبلہ اول کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر کارپٹ بمبارمنٹ کی جاتی ہے، بلکہ اب تو وہاں بڑے خطرناک قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو تو اس بمبارمنٹ میں اور فائرنگ میں اور ان کے حملوں پر، یہودیوں، صہیونیوں، اسرائیلیوں کے حملوں میں جو تو شہید ہوئے، اللہ سے ملاقات کرنے والے وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، جو زندہ بچ رہے ہیں، جو زخمی ہیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، ایسے فاسفور قسم کے بم وہاں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور حالیہ اس ہفتے میں اور پچھلے ہفتے، خصوصاً اس ہفتے میں جمعے کے دن کے بعد وہاں جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے، نہتے بچوں کو اور خواتین کو، مسلمانوں کی خواتین کو اور ان کے گھروں کو، ان کی آبادیوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بیت المقدس قبلہ اول پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی نشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام الناس، ہم بیچارے عوام کیا کر سکتے؟ ہم تو وہاں خود جا نہیں سکتے، اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے یہ نظام دیا ہے وہ ہمیں لے کر جانا نہیں چاہتے، وہ جن کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں وہ ان کی بات کو مانتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 70 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں، اور ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو للکار کر ان سے کہے کہ اگر تم نے یہاں آنکھ بھی اٹھائی تو ہم تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود، ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود، یہ بھیگی بلی کی طرح ڈرے ہوئے ہیں، اور موت تو ان کو بھی آ رہی ہے جو گلی محلوں میں، گھروں میں رہ رہے ہیں۔ کیا سارے لوگ غزہ میں اور افغانستان اور کشمیر میں ہی شہید ہوئے ہیں جا کر؟ جو اتنے بڑے بڑے قبرستان بڑے ہیں، کیا یہ سب کے سب جہاد میں شہید ہوئے ہیں؟ یہ اپنے گھروں میں، بیماریوں میں، ایکسیڈنٹ میں، طبی بیماریوں میں، طبی موت فوت ہوئے ہیں۔ زندگی ان کو بھی نہیں بخشتی، موت ان کو بھی آ کر رہتی ہے، اور عزت کی موت ان کو بھی مل رہی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، غزہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں، یہ تو کم سے کم عمل ہے نا۔ ہم اپنی دعاؤں میں تو غزہ کے مسلمانوں کو قبلہ اول کی آزادی کے لیے اللہ سے تو التجائیں کر سکتے ہیں، ان کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے تو دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اور ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جہاد کو سمجھنے کی اور مسلمانوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کے اتحاد میں، اجتہاد میں کیا فائدہ ہے، ان کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو مسلم حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں،